اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے شرح صدر۔ جہاں کہیں بھی شرح صدر نہیں ہوتی وہاں پر انسان کام نہیں کر سکتا۔ مثلاً آج امت مسلمہ کو معلوم ہے قرآن پاک ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ یہ ایک سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اس میں ہماری زندگی کا پروگرام ہے، ہمارے لیے تمام احکامات اس کتاب کے اندر موجود ہیں، لیکن سینے پر بھاری بوجھ ہے۔ کس چیز کا؟ انہیں یہ سمجھ نہیں ہے، یہ فہم نہیں ہے کہ اس کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور چھوڑنے کا کیا نقصان ہوگا، اور اس کتاب کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہر کوئی بچتا پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، مصروف بہت ہوں، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بڑے بچے ہو گئے، کسی کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، کسی کے بچوں کی شادیاں ہو گئیں، یعنی زندگی میں کوئی صورتحال ایسی نہیں ملتی جہاں پر ایک عام فرد جو قرآن سے دور ہے قرآن پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کر سکے۔ اس کو جتنا بھی سمجھا لیں لیکن جب تک سینے کی یہ گرہ نہیں کھلتی کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے وقت لگائے؟ آپ کو احساس ہو گیا تو آپ اس کے لیے 14 گھنٹے بھی لگانے کو تیار ہیں، لیکن جس کا دل تنگ ہے تو کیسے ممکن ہے وہ 14 گھنٹے بیٹھے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے علیحدگی میں بیٹھ کر تلاوت سنے، سمجھے، اس کو بار بار دہرائے؟ ظاہر ہے یہ تو تکلیف کا کام ہے، لیکن تکلیف اس کے لیے خوشی بن جاتی ہے جس کو شرح صدر نصیب ہو۔ اس کا مطلب ہے شرح صدر کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ شرح صدر کے ساتھ انسان کوئی بھی کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ اگر شرح صدر نہ ہو تو سینہ گھٹ جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے بڑی مشکلات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے سامنے 2 چیزوں کی مثال رکھ رہا ہوں، اب تم بتاؤ بھلا یہ 2 لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ فرد جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا، یعنی جس کو سمجھ آ گئی زندگی کی حقیقت کی، زندگی کے پروگرام کی، زندگی کے مقصد کی، جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا مالک کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا، اس نے مجھے کب تک زندہ رکھنا ہے، اس نے مجھے کب واپس لے لینا ہے، اس نے مجھ سے حساب کتاب کیوں لینا ہے، جس کے سامنے سارے عقدے کھل گئے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سخت ہو گیا، یعنی جس کا ذہن نہیں کھلتا، جس کے ذہن پر گرہ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب آپ بتائیں، ایک کے دل پر گرہ پڑی ہوئی ہے اور دوسرا کا دل کھلا ہوا ہے، کیا ایسے 2 افراد برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ اس کے لیے وقت، صلاحیتیں، مال، حتیٰ کہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن جس کا دل بند ہے اس کے لیے ایک کلمہ خیر منہ سے نکالنا بھی مشکل ہوگا۔ شرح صدر اور ضیق صدر 2 چیزیں ہیں۔ شرح صدر نعمت ہے اور ضیق صدر یعنی دل کی تنگی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا، اپنے نبیوں کو بھیجا، ان کے بعد صالحین اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ٹھہرائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ دل کے بند دروازوں پر دستک دو، انسانوں کو ان کی زندگی کا پروگرام سمجھا دو، انہیں زندگی کا مقصد سمجھا دو، زندگی کی حقیقت بتا دو، ان کو جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہ بات ان کو سمجھا دو تاکہ یہ بند دروازے کھل جائیں۔ جب یہ دروازہ کھل جائے گا تو پھر ان کے لیے اسلام کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا، پھر ان کے لیے مشکلات نہیں رہیں گی۔ بس یہی دعوت ہے۔ ایک فرد کی اپنی ذات کے لیے اس دعوت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ دل بند رہیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا پروگرام انسانوں کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ دلوں کے دروازوں پر دستک دی جائے۔ یہ دستک کس بات کی ہے؟ کہ دروازہ کھولو، کیونکہ دروازہ بند ہے، اور دروازہ بند رکھنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ دروازہ بند ہے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں۔ پھر دیکھیں یہ انسانیت کی کتنی بڑی خدمت ہے۔ لہٰذا بند دروازے کھولے جائیں اور کھلوائے جائیں تاکہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور آ جائے،
تاکہ انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفامن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں شرح صدر کے لیے عقلی بات بھی بتائی گئی کہ دل کا دروازہ اگر ایک بار کھل جائے تو سدا کھلا نہیں رہتا۔ کھولنا اور کھولے رکھنا یہ ایک مسلسل عمل ہے، پھر کیسے کھلا رہے گا؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو۔ یہ روشنی کون سی چیز ہے؟ یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ قرآن کی روشنی، جس پر وہ مسلسل چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے صراط مستقیم واضح نظر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور ہمارے سینے کو کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔